السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 سے 26 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں سورہ نور کی ہی آیت نمبر 26 سے 28 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں شروع کرنے سے پہلے یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ سورہ نور کے شروع سے ہی اس طرح کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے جن سے جرائم کی، فحاشی کی روک تھام کی جا سکے، ان کا سد باب کیا جا سکے۔ انہی احکام میں سے ایک حکم اس آیت کے اندر حکم استئذان کا ہے، یعنی کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں، اس لیے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جن سے جرائم کے اور فحاشی کے دروازے کھلیں۔ تو وہی احکام جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم ہے حکم استئذان، اسی کا یہاں پر یہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم سمجھو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو بھی وہاں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جاننے والا ہے۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ چلے جاؤ، تو وہاں جم کر نہیں کھڑے رہنا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ اسی سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کو کال لگاتے ہیں اور وہ کال نہیں اٹھاتا تو یہ اس کا حق ہے، لہذا اس کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید کسی کام کے اندر مصروف ہوگا، کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس لیے ہماری کال ریسیو نہیں کی، تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اگر گھر سے یہ کہہ دیا گیا کہ چلے جاؤ تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اور یہی حکم اس صورت کا ہے کہ جب گھر سے کوئی بول ہی نہ رہا ہو تو صرف 3 مرتبہ آواز دینے کی اجازت ہے، اس کے بعد خاموشی سے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں جم کر کھڑے ہو گئے کہ جب تک نہیں نکل کر کے آئے گا جانے کے نہیں، اس لیے کہ اس میں اس کی ایذا رسانی ہے، اس کو تکلیف دینا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تم پر ایسے مقامات پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں کوئی مخصوص طریقے سے نہ رہتا ہو اور تمہارے بھی اس میں کچھ منافع ہوں۔ یہاں اس صورت کے اندر ان مواقع، ان مقامات کا بیان ہے جو کسی کے پرسنل نہیں ہوتے ہیں، جہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے مسافر خانہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے یا اور سرائے ہیں، تو ایسی جگہ پر پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز چھپاتے ہو، یعنی کہ اللہ کو ہر ایک آپ کے عمل کی خبر ہے۔ اجازت لینے کی حکمتیں اور مصلحتیں، حق تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، خواہ مالکانہ ہو یا کرائے وغیرہ پر، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون اور راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراں کا یہ ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان بنایا ہے۔ اور یہ سکون اور راحت جبھی باقی رہ سکتی ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی ایذا اور تکلیف کی بات ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ اجازت کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کو آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچانا ہے،
جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت اجازت لینے میں خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ تیسری مصلحت اجازت لینے کی فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے، یعنی کہ اس کی روک تھام ہے، کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے۔ اور اسی مصلحت سے احکام استئذان یعنی کہ اجازت کے احکام کو قرآن کریم میں حد زنا، حد قذف وغیرہ احکام کے متصل بیان کیا ہے۔ اور چوتھی مصلحت اجازت لینے میں یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ ہے اور دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے۔ اجازت کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکورہ میں آ ہی گئے ہیں، اور کچھ احکام مزید جو ہے اگلی آیات میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔